آپ نے جو دین انسانیت کو تحفے میں عطا فرمایا وہ دین 3 چیزوں پر مشتمل تھا۔ وہ 3 دائرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عطا کردہ دین اسلام اور شریعت محمدی اور سنت نبوی اور سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ ہے، وہ 3 دائرے ہیں: محبت، امن اور علم۔ محبت، امن اور علم، 3 چیزوں کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنی صحیح روح کے ساتھ جمع کر دیں تو اس کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو توسیع کے ساتھ عرض کروں تو میں کہوں گا کہ محبت و رحمت دین اسلام کیا ہے اور مصطفی پیغام کیا ہے۔ ایک محبت و رحمت، ایک امن اور سلامتی، اور تیسرا علم و معرفت۔ اسے اگر انگریزی زبان میں بریفلی سمرائز کرنا چاہوں تو دین اسلام کا تعارف اور انٹروڈکشن 3 کیپشنز اور 3 ہیڈنگز کے ساتھ ہوتا ہے: لو، پیس اینڈ نالج۔ دس از دین آف اسلام، کہ حضور کی سیرت اور اللہ کا سارا دین، اس کا عنصر اول محبت ہے۔ اور یاد رکھ لیں، رحمت اس کا پھل ہے۔ محبت ایک بیج ہے، محبت ایک درخت ہے، اور جب وہ درخت پھلتا پھولتا ہے تو جو پھل اس درخت پہ لگتا ہے محبت کے درخت پر، اسے رحمت کہتے ہیں۔ دین اسلام میں اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محبت ہے، محبت و رحمت۔ تو میری مراد اس سے یہ ہے کہ اسلام انسانوں کو دنیا سے لے کر آخرت تک جتنے رشتے بھی قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کی روح سے جو رشتہ بھی انسان کا کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ خواہ خدا سے قائم ہو بندے کا، یا بطور امتی اس کے حبیب مصطفیٰ سے قائم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضور علیہ السلام کی امت کے کسی بڑے یا کسی چھوٹے طبقے سے قائم ہو، انسان سے قائم ہو یا حیوان سے قائم ہو، جس سے بھی رشتہ انسان کا قائم اسلام نے کیا ہے، اس رشتے کی بنیاد اسلام نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ نے محبت پہ رکھی۔ اور محبت پر کیوں قائم کیا ہے ہر رشتے کو، اس کی اہمیت ابھی آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ لفظ محبت، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ محبت کا لفظ، اس کے کئی معنی علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب روضۃ المحبین میں 60 لفظ صرف محبت کے اظہار کے لیے بیان کیے ہیں، کہ محبت کے 60 نام ہیں، محبت کے 60 نام ہیں، اور آخری حد محبت کی اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت بھی محبت کی ہے، تو یہ پتہ چلا کہ جو عبادت بھی محبت سے خالی ہو وہ عبادت نہیں، اطاعت بھی محبت ہے، سو جو اطاعت محبت سے خالی ہو وہ اطاعت ہی نہیں۔ 60 نام رکھے گئے ہیں لفظ محبت کے، عربی لغت میں اور ائمہ علم نے رکھے، مگر ان سارے 59 ناموں کو چھوڑ کر صرف جو لفظ محبت ہے، اس کے بھی معنی بہت سے معنی ہیں۔ میں بہت سے معنی میں جانے کی بجائے آپ کے سامنے صرف 4 معنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کا اہل علم اور اہل لغت اور ائمہ فن کے ہاں لفظ محبت کا پہلا ایک معنی جو میں نے کئی معنی میں سے لیا وہ ہے الصفا، دل کو گدلے پن سے، میل کچیل سے، غلاظت سے، پراگندگی سے پاک صاف کر کے ستھرا کر دینا کسی کے لیے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یعنی محبت کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ کسی کے لیے اگر کسی کے دل میں محبت ہو جائے تو جس کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے کسی میل کی گنجائش محبت کرنے والے کے دل میں نہیں ہے۔ اگر امتی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے
تو محبت صفائے قلب کا نام ہے، اور صفائے قلب محبوب کی نسبت ہر اس شے کے خیال کو، وہم کو، گمان کو صاف کر کے دھو کے ختم کر دیتی ہے، جو اس کے تعلق میں معمولی سی کدورت پیدا کر سکتی ہو، اس کے تعلق کو کمزور کر سکتی ہو، اس کے ادب اور احترام میں کمی پیدا کر سکتی ہو، جو اس محبوب پر قربان ہو جانے میں رکاوٹ بنتی ہو، اس شے کو صاف کر دینا ہے۔ تو اگر امتی کی محبت ہوئی اور وہ دعوے دار ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، تو محبت کا پہلا معنی یہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر وہ آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہو کر حضور کی پوری حیات طیبہ میں ظاہر ہو یا باطن آقا کی شخصیت میں کوئی کمی اسے دکھائی نہ دے، کسی کمی کا ادراک نہ ہو، کسی کمی کا وہم و گمان نہ ہو۔ وہ حضور کے حسن اور حسن صورت کو دیکھے تو حضور جیسا کوئی ہنسی دکھائی نہ دے، حضور کے باطن کو دیکھے تو حضور جیسا کوئی با کمال دکھائی نہ دے، حضور کے علم کو دیکھے تو اللہ کے بعد کائنات ارض و سما میں حضور سے بڑھ کر یا حضور جیسا کوئی صاحب علم دکھائی نہ دے، حضور کی قدرت کو دیکھے تو حضور سے بڑا کوئی صاحب قدرت نہ ہو، حضور کے تصرف کو دیکھے تو بڑا تصرف نہ ہو، حضور کی برکت کو دیکھے تو حضور کی بڑھ کر کوئی برکت دکھائی نہ دے۔ الغرض جس اینگل سے، جس زاویہ نگاہ سے، جس جہت سے، جس ڈائریکشن سے، جس ڈائمنشن سے، جدھر سے بھی وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھے گا، اسے آقا علیہ السلام کی ذات میں فقط کمال ہی کمال دکھائی دے گا، نقص دکھائی نہ دے گا۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچے گا کہ حضور علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا، فلاں شے کا علم، چونکہ علم کا ہونا کمال ہے اور کسی شے کا علم نہ ہونا نقص ہے۔ اگر سوچا کہ علم نہ تھا تو اس نے محبوب کا نقص سوچا، اور اگر سوچا نہیں علم تھا تو محبوب کا کمال سوچا۔ اگر اسے یہ خیال آ گیا کہ میرے محبوب کو، میرے رسول کو یہ خبر نہ تھی، تو خبر کا نہ ہونا ایک نقص ہے، کمی ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہونا یہ کمال ہے۔ تو اگر اسے بے خبری نظر آئی تو اس نے نقص دیکھا، اگر باخبری نظر آئی تو کمال دیکھا۔ یہ میں نے ایک مثال دی، تو جب صفا نصیب ہو جاتی ہے مرتبہ خلقت میں، مرتبہ مخلوق میں، خالق کے درجے میں، جو کمال اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا کیا ہے، عطا کیا جا سکتا ہے، وہ سارے کمالات اگر امتی کو آقا علیہ السلام میں بدرجہ اتم نظر نہ آئیں تو سمجھے کہ اس کا رشتہ محبت قائم نہیں ہوا۔ تو پہلا معنی ہے صفا، تو صفا دل کی کدورت کو دور کرتا ہے۔ محبت کا دوسرا معنی ہے لباب الشیء، یہ الحب سے نکلا ہے، لباب الشیء وخالصہ، کسی چیز کا خالص ہونا۔ جیسے آپ بولتے ہیں نا یہ اس کا لب لباب ہے، مغز ہے، اس کی خالصیت ہے، اس کا نیوکلیس ہے، تو اس کے لیے محبت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو لباب ہوتا ہے ہر شے اس کے گرد گھومتی ہے۔ خالص جو ہوتا ہے اس کو جوہر کو خالص کہتے ہیں، اور جوہر پر پھر پورے جسم کو استوار کیا جاتا ہے۔ تو جس سے محبت ہو جائے اسے ساری دنیا محبوب ہی کے گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ محب کی نگاہ سے اگر محبوب کو دیکھیں اور محب کی نگاہ سے کائنات کو دیکھیں تو اسے ہر آواز میں محبوب کی آواز سنائی دیتی ہے، اسے ہر حسن میں محبوب کا حسن دکھائی دیتا ہے، اسے ہر ہنر اور کمال میں محبوب کا کمال دکھائی دیتا ہے، اسے ہر عظمت میں محبوب کی عظمت دکھائی دیتی ہے۔ یعنی وہ اپنے محبوب کو نیوکلیس دیکھتا ہے اور کائنات کی ہر شے کو محبوب کے گرد گھومتا دیکھتا ہے۔ محبوب اس کا کائنات کا لب ہو جاتا ہے، خلاصہ ہو جاتا ہے۔ تو جب امتی کا رشتہ آقا علیہ السلام کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو وہ امتی ہی نہیں ہے، اور رشتہ محبت سے آقا علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہی نہیں ہے کہ جو آقا علیہ السلام کی طرف دیکھے اور ارض و سما کی ساری کائنات اسے گرد مصطفیٰ گھومتی نظر نہ آئے۔
اگر وہ ہر شے میں حضور کا جلوہ دیکھے تو جانے کہ اس کا رشتہ محبت قائم ہو گیا ہے، اور کائنات کے ہر کمال کا خلاصہ حضور کو دیکھے اور ہر کمال کا خلاصہ حضور کو دیکھے تو سمجھے کہ اس کا رشتہ حضور علیہ السلام سے محبت کے ساتھ قائم ہے۔ پھر جب خالص ہوتی ہے کوئی شے، خالص، تو خلوص اور اخلاص اور خالصیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں بے غرضی آ جاتی ہے، بے نفسی آ جاتی ہے، طمع نہیں رہتا، لالچ نہیں رہتا، اپنا آپ درمیان سے نکل جاتا ہے، اپنی غرض درمیان سے نکل جاتی ہے، پھر وہ محبوب ہی کے لیے جیتا ہے، محبوب ہی کے لیے مرتا ہے۔ پھر تیسرا معنی محبت کا وہ ایثار ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایثار۔ محبت وہ شے ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے کسی سے تو وہ اپنا جان و مال، عزت و آبرو سب کچھ محبوب پہ قربان کر دے، یا جو محبوب کا محبوب ہو اس کے لیے قربان کر دے، یعنی محبوب پہ قربان کر دے، یا محبوب کی رضا پر قربان کر دے، یا محبوب کی چاہت پہ قربان کر دے، یا محبوب کی مرضی پہ قربان کر دے، یا محبوب کے حکم پہ قربان کر دے۔ الغرض جس کام سے محبوب خوش ہو، ارے اس کی زندگی چلی جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت و آبرو لٹ جائے، وہ خود مٹ جائے مگر محبوب خوش ہو، اگر یہ رشتہ ایک محبوب کے ساتھ یہ رشتہ قائم ہو جائے تو سمجھیں کہ یہ رشتہ محبت ہے۔ تو محبت ایثار کامل ہے۔ تو امتی اگر چاہے کہ اس کا رشتہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا قائم ہو گیا تو اسے دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ اپنی خواہشوں کا ایثار کر دے، اپنی ترجیحات کا ایثار کر دے، قربان کر دے، اپنے افکار کو قربان کر دے، اپنے نظریات کو قربان کر دے، اپنے زندگی کے عیش و آرام کو قربان کر دے، اپنی چاہتوں کو محبوب کی چاہت پہ قربان کر دے، اپنی لذتوں کو محبوب کی راحت پہ قربان کر دے، اپنے آرام کو محبوب کی مسکراہٹ پہ قربان کر دے، اپنی زندگی کے چین اور سکون کو محبوب کے ایک تبسم پہ قربان کر دے۔ وہ شخص محب ہی نہیں ہے کہ جس کی ساری زندگی محبوب کے ایک تبسم پر قربان ہو، جس کی ساری زندگی محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ ہو۔ ایثار کا یہ درجہ ہو تو یہ رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ تو گویا محبت ہو تو بندے کو ایثار کیش کر دیتی ہے، قربانی والا بنا دیتی ہے۔ اور چوتھا معنی جو محبت کے معنی میں بیان کیا گیا، دراصل وہ محبت کے آثار میں سے ہے، محبت کے اثرات و نتائج میں سے ہے، مگر اس کا معنی بیان کیا اہل علم نے، اہل لغت نے، اہل محبت نے، کل کتب میں، وہ یہ ہے کہ محبت وہ رشتہ ہے اور وہ کیفیت ہے جو بندے کو اندھا بھی کر دے اور بہرا بھی کر دے۔ جو اندھا اور بہرا نہیں ہوا وہ محب نہیں ہوا، اور عاشق ہونا تو پھر آگے کی بات ہے۔ محبت تو ابتدا ہے۔ جو اندھا اور بہرا نہیں ہوا اس نے محبت کا مزہ ہی نہیں چکھا، اور جس نے محبت کا مزہ ہی نہیں چکھا وہ کمال محبت اور مرتبہ عشق کو کب پہنچے گا؟ ارشاد فرمایا حبک للشیء یعمی و یسم، کسی شے سے اگر تمہاری محبت ہو جائے تو وہ تمہیں اندھا بھی کر دیتی ہے، تمہیں بہرا بھی کر دیتی ہے۔ اور یہ حدیث نبوی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی۔ اب آپ سوچیں گے کہ محبت کس شے سے اندھا کرتی اور کس شے سے بہرا کرتی؟ محبت اندھا کرتی ہے محبوب کے عیب دیکھنے سے۔ پھر وہ اگر لیلا کالی بھی ہو تو مجنوں کو گوری نظر آتی ہے، وہ لیلا کالی بھی ہو تو مجنوں کو وہ گوری نظر آتی ہے، وہ روشنی سے بھی روشن تر نظر آتی ہے۔